امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پہلے ہم نے عمرہ کا احرام باندھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہو تو اسے عمرہ کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھ لینا چاہیے۔ ایسا شخص درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا، بلکہ حج اور عمرہ دونوں میں سے ایک ساتھ حلال ہوگا۔ میں بھی مکہ آئی تھی، اس وقت میں حیضہ ہو گئی، اس لیے نہ بیت اللہ کا طواف کر سکی اور نہ صفا اور مروہ کی سعی۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا سر کھول ڈال، کنگھا کر اور عمرہ چھوڑ کر حج کا احرام باندھ لے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب ہم حج سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنعیم بھیجا۔ میں نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس عمرہ کے بدلے میں ہے جسے تم نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے حجۃ الوداع میں صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی کر کے حلال ہو گئے۔ پھر منا سے واپس ہونے پر دوسرا طواف یعنی طواف الزیارہ کیا۔ لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا، انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا یعنی طواف الزیارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1556۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں۔ انہوں نے سراقہ قول بھی ذکر کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1557۔ سلیم بن حجان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مروان بن اسفر سے سنا اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کس طرح کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1558۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے قیس بن مسلم نے، ان سے طارق بن شہاب نے، ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قوم کے پاس یمن بھیجا تھا۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر میں آیا تو آپ سے بطحا میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس کا احرام باندھا ہے؟ میں نے عرض کی کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا باندھا ہو؟ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ قربانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس لیے آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کروں۔ اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا، انہوں نے میرے سر کا کنگھا کیا یا میرا سر دھویا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں تو وہ یہ حکم دیتی ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک آپ نے قربانی سے فراغت نہیں حاصل فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1559۔ افلا بن حمید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے، پھر صرف میں جا کر اترے۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا جس کے ساتھ حدی نہ ہو وہ چاہتا ہو کہ اپنے احرام کو صرف عمرہ کا بنا لے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے، لیکن جس کے ساتھ قربانی ہو وہ ایسا نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا
کیا حضور کے بعض اصحاب نے اس فرمان پر عمل کیا اور بعض نے نہیں کیا؟ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعض اصحاب جو استطاعت و حوصلہ والے تھے کہ وہ احرام کے ممنوعات سے بچ سکتے تھے، ان کے ساتھ ہدی بھی تھی، اس لیے وہ تنہا عمرہ نہیں کر سکتے تھے، پس انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اے بھولی بھالی عورت، تو رو کیوں رہی ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے آپ کے اپنے صحابہ سے ارشاد کو سن لیا، اب تو میں عمرہ نہ کر سکوں گی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نماز پڑھنے کے قابل نہ رہی، یعنی حیضہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آخر تم بھی تو آدم کی بیٹیوں کی طرح ایک عورت ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے بھی وہ مقدر کیا ہے جو تمام عورتوں کے لیے کیا ہے، اس لیے عمرہ چھوڑ کر حج کر دی رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی عمرہ کی توفیق دے دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کیا کہ ہم حج کے لیے نکلے، جب ہم عرفات سے منا پہنچے تو میں پاک ہو گئی، پھر منا سے جب میں نکلی تو بیت اللہ کا طواف و زیارہ کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب واپس ہونے لگی تو آپ وادی محسب میں آن کر اترے، ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے۔ آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلا کر کہا کہ اپنی بہن کو لے کر حرم سے باہر جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ، پھر عمرہ سے فارغ ہو کر تم لوگ یہیں واپس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق چلے، اور جب میں اور میرے بھائی طواف سے فارغ ہو لیے تو میں سحری کے وقت آپ کی خدمت میں پہنچی۔ آپ نے پوچھا کہ فارغ ہو لیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تب آپ نے اپنے ساتھیوں سے سفر شروع کر دینے کے لیے کہا۔ سفر شروع ہو گیا اور آپ مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا وہ دارا یدیرو دیرہ سے مشتق ہے، دارا یدورو دورہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس روایت میں لا یدرک ہے وہ در یدر درہ سے نکلا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1560۔